مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی، اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دساں وا جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دساں وا، اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دساں وا۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، سینگ آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پانے تیرا۔ آپ حسن دیکھیں کلام کا اور انداز دیکھیں، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ تو ایک دفعہ آ تو صحیح، میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا، دیکھو نا وہ آج آئے ہیں، وہ آئے ہیں میرے مزار پہ، آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا، وہ خود آئے ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اسے نوازا جائے گا، اسے دیا جائے گا، اسے عطا کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو سو جا، تو نیند پوری کر، نیند پوری کر۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے، یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے۔
وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔